بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے دل میں سوال پیدا کرتا ہے: تقدیر۔ کیا ہماری زندگی کے ہر لمحے کا فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے؟ کیا ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف قسمت کا کھیل ہے، یا ہماری اپنی محنت اور کوشش کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ آئیں آج ہم اس اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ہمیں کیا سکھایا ہے۔ آخر تک ضرور سنیں اور دیکھیں، شاید آپ کی سوچ بدل جائے۔ تقدیر کا بیان۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ کون کیا کرے گا، تو وہی لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی، مبرم حقیقی۔ یہ وہ تقدیر ہے جو کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ اگر اللہ کے محبوب بندے اس تقدیر کے بارے میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں فوراً روک دیا جاتا ہے۔ جیسے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا کیونکہ یہ تقدیر نہ ٹلنے والی تھی۔ دوسری تقدیر، معلق مہر۔ یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جس کا ٹلنا کسی چیز پر موقوف اور معلق ہے اور فرشتوں کو اس کا علم ہے۔ یہ تقدیر اکثر اولیاء اللہ کی دعا اور توجہ سے ٹل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اس تقدیر کے بارے میں فرمایا ہے: تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ تیسری تقدیر، معلق شبیہ با مبرم۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کا ٹلنا اللہ کے علم میں کسی چیز پر موقوف ہے، فرشتوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اس لیے یہ تقدیر بظاہر مبرم کی طرح نظر آتی ہے۔ اس تقدیر کو اللہ کے خاص الخاص اور مقبول بندوں کی رسائی ہوتی ہے اور ان کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ دلیل، ترجمہ۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے۔ کیا انسان تقدیر کے بارے میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہے؟ تقدیری امور کے مسائل عام انسانی عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا یا انہیں محفلوں میں ذریعہ بحث بنا لینا بربادی و غفلت کا سبب ہے۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی عظیم ہستیوں کو اس مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ عقیدہ اہل سنت کا خلاصہ بس یہی ہے کہ انسان نہ پتھر کی طرح مجبور ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر نہ سکے، اور نہ ہی مختار کل ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ تقدیر ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہے۔ کیا انسان اپنے آپ کو مجبور یا مختار کل سمجھ سکتا ہے؟ جی نہیں، انسان نہ خود بخود پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے لیے ہاتھ، پاؤں، کان، زبان وغیرہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے لیے طاقت، قوت، ارادہ، اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور اسی نے بنایا ارادہ اختیار بھی۔ انسان کو بخشا کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو اس ارادہ اختیار کے پیدا ہونے سے آدمی صاحب اختیار ہوا، نہ کہ بے اختیار اور مجبور و ناچار۔ اسے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اچھے، برے اور نفع و نقصان کو پہچان سکے۔ پھر ہر قسم کے سامان و اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا
چاہتا ہے تو اسی قسم کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر مواخذہ اور حساب و کتاب ہے اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل محتاج سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ انسان کتنا محتاج اور کتنا مجبور ہے، اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ۔ جب اس نے اٹھا لیا تو آپ نے فرمایا اسے اٹھائے رکھو اور دوسرا بھی اٹھاؤ۔ کہنے لگا یہ ناممکن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پس بندہ اتنا ہی محتاج ہے اور اتنا ہی مجبور ہے۔ تقدیر انسانی کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تقدیر انسانی کے بارے میں منفی پہلو رکھنا بڑی بے ادبی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، ہم مجبور ہیں، ایسا نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جیسا ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے علم ازلی سے جانا اور لکھ دیا۔ جس نے برائی کرنی تھی اس نے وہ برائی، اور جس نے بھلائی کرنی تھی اس کے ذمے بھلائی لکھ دی۔ اللہ کے لکھنے سے کوئی مجبور نہیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی کوشش کبھی نہ چھوڑیں اور مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ہر خوشی، ہر دکھ اور ہر مشکل اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے، تقدیر پر راضی رہنے اور بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔